اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ دعاؤں کا بڑا میٹھا سا، بڑا پیارا سا رشتہ ہوتا ہے۔ آج میں صبح اٹھی ہوں تو کالج جانے کے لیے من نہیں ہو رہا تھا، مطلب کوئی معاملہ ہے اس میں پھنسی ہوئی ہوں، تو جب تک وہ حل نہیں ہوتا تب تک میرا خیال ہے کہ میں بچوں کے ساتھ یا پڑھائی کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہی۔ تو اگر میں صحیح طرح اپنا کام سر انجام نہیں دے پا رہی تو میں ابھی وہ کام کروں ہی نہ۔ میں دیکھوں کہ جب میں ذہنی طور پہ پرسکون ہو گئی ہوں تو میں وہ کام دوبارہ کروں۔ آج جب میں صبح اٹھی ہوں تو میرے موبائل پہ میری اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا ہوا تھا۔ میری اسٹوڈنٹ ہے، بہت پیاری بچی ہے، بہت خوبصورت، بہت اچھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا میسیج تھا، ایک جملے کا۔ اس نے لکھا ہوا تھا، میم، اب دیکھو آپ کو بتاتی ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس نے مجھے میسیج کیا تھا، میم، دنیا میں اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ اچھا، یہ جو آپ کو بتاتے ہوئے مجھے رونا آ رہا ہے نا، یہ رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، یہ رونا اس وجہ سے کہ میں حساس ہوں۔ مطلب کمزور نہیں ہوں، میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ خفا نہ ہو کہ میں کوئی کمزور بڑھ رہی ہوں۔ اچھا، اس لڑکی کا میسیج تھا کہ میم، دنیا میں اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ میں نے اسے جواب میں وہ کارٹون سینڈ کیا جو اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ابھی وہ اٹھی نہیں، ابھی اس نے میرا میسیج نہیں دیکھا، لیکن میں اس کو جواب دے رہی ہوں اور سب کے لیے وہ جواب میں یوٹیوب پہ لگا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے، دنیا میں اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے سامنے جو یہ پودا ہے یا بیل ہے، جو بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بے سکونی دے رہا ہے، یہ سکون دے رہا ہے، یہ گرینری سکون آور ہے، یہ نیلا آسمان سکون دینے والا ہے، یہ چھوٹے بچوں کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے سکون دینے والی ہے، جو اوپر پرندے اڑ رہے ہیں سکون دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام سکون دینے والا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس چیز میں پڑ گئے کہ دنیا میں بے سکونی ہے؟ اور بے سکونی کیوں ہے؟ یعنی سوال کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ سارے لوگ بے سکون ہیں، اور اسی لیے میں نے اس کا جواب جو ہے وہ یہاں دینے کی کوشش کی یوٹیوب پہ۔ کہیں میں نے ایک مثال اپنے بڑے سے سنی تھی کہ ایک کمرے میں ایک ریڈیو ہے، اور اس ریڈیو کا وہ جو نوب ہے وہ ہم گھما رہے ہیں، اور اس پہ غم کا کوئی سانگ لگا ہوا ہے کہ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائے کیا۔ میں وہ غزل سن رہی ہوں، میں تھوڑی سی سیڈ ہو گئی۔ میں کہتی ہوں، یارا، مطلب میں شاید اداس ہو رہی ہوں۔ اب میں پھر وہی نوب گھماؤں گی اور گانا شروع ہو جائے گا، میں لکھ واری بسم اللہ کرا۔ اب سوچیے کہ اسی کمرے کے اندر وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائے کیا، اس کی لہریں بھی اسی کمرے کے اندر موجود تھیں، اور جو میں نے کہا میں لکھ واری بسم اللہ کرا، اس کی جو لہریں ہیں وہ بھی کمرے کے اندر موجود تھیں۔ میں نے کون سی فریکوینسی پکڑ لی؟ میں نے اپنا مائنڈ، اپنا دل کون سی فریکوینسی کے ساتھ سیٹ کر لیا۔ اب اگر میں نے غم کے ساتھ سیٹ کر لیا تو غم آئے گا، اور خوشیوں کے ساتھ تو خوشیوں کی لہریں آئیں گی۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک ریڈیو کی طرح چلو سمجھ لو، اور یہ جو یونیورس ہے یہ شدید رچ ہے، یہ بہت امیر ہے، ڈیوائن بہت امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور تمہاری مثال ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میں غمگین ہوں، یا کوئی بھی غمگین ہو، یا غم کی کوئی سی بھی بات کرو، تو یونیورس میں وہ تو رچ ہے، اس کے پاس تو غموں کا بھی انبار لگا ہے، تو وہ جو غم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کون غموں کی بات کر رہا ہے، اور وہ اس کی طرف فلو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب اگر تم کہتے ہو میں خوش ہوں، تو یہ یاد رکھنا کہ خوش رہنے کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں، اور غمگین ہونے کے لیے بھی بہت ساری ریزنز ہیں۔ آپ خدا پہ یقین کریں کہ اگر میں غم کو پکڑنے والی بنی تو 2013 میں داجی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ایکسیڈنٹ میری پوری زندگی کے بعد بھی وہ اتنا درد مجھے ملا تھا
کہ میرے رونے کے لیے کافی ہے، لیکن میرے خوش رہنے کے لیے بھی اللہ پاک نے بہت سارے سکون آور چیزیں مجھے مہیا کی ہوئی ہیں۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں کون سا لے رہی ہوں۔ میں چونکہ ایک مقناطیس کی طرح ہوں، میں جو کچھ سوچوں گی، میں کائنات کو جس طرح کی وائبس دوں گی، کائنات مجھے اس طرح کی چیز ریٹرن کرے گی، اور بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ اپنی استطاعت کے مطابق کائنات مجھے واپس کرے گی۔ اپنے استطاعت کے مطابق میں اس کو بات دوں گی، اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ مجھے جواب دے گا۔ اب اگر میں نے کہا میرا موڈ بہت اچھا ہے، تو اچھا موڈ ایکٹیویٹ ہو کے میری طرف فلو کرے گا، اور اگر میں کہوں میرا موڈ بہت برا ہے تو برا موڈ میری طرف فلو کرے گا۔ اچھا ایک بات اور کہ اچھا یہ بات نا میں نے اپنے بچے کو سمجھائی نا، میں نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ لہریں موجود ہے، خوشیوں کی بھی لہریں موجود ہے، غم کی بھی لہریں موجود ہے، فریکوینسی ساری ہے، میں کون سی وہ لے رہی ہوں۔ تو اتنے میں نا میرے بچے نے اچانک مجھے کہا کہ ہاں مما ہائی فریکوینسی بھی موجود ہے، لو فریکوینسی تو ساری ادھر موجود ہیں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سی فریکوینسی میں کھیل رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی نا، میں نے اسے گلے لگایا، میں نے اسے پیار کیا، میں نے کہا مجھے جھومنے دو اس بات پہ۔ تو اس نے ہنس کے کہا ماما یہ تو صبح میں نے آپ سے سیکھی تھی یہ بات۔ میں نے تو یہ سیکھا تھا نا کہ اس غم کی بھی لہریں ہیں، خوشیوں کی بھی لہریں ہیں، لیکن اس نے ہائی اور لو فریکوینسی کی بات کی کہ میں کون سے پہ کھیلنا چاہتی ہوں، یا میں کون سے پہ۔ یقین کرے کہ جو ہی آپ حالات کے سدھار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حالات سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی آپ بگاڑ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں چاہوں، مثال کے طور پہ میں چاہوں کہ کوئی بندی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، میں کہوں کہ فاطمہ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو، میں چاہتی ہوں فاطمہ میری عزت کرے، تو آپ کو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آپ اپنے آپ میں 4 عناصر سے بنے ہوئے ایک کل کائنات ہیں۔ چونکہ آپ کل کائنات ہے تو فاطمہ بھی آپ کے اندر ہی ہے۔ یہ زمین آسمان، یہ چاند ستارے سب کچھ تو اندر ہے ہی، فاطمہ بھی اندر ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ فاطمہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، تو میں فاطمہ کا وہ اچھا سا رویہ اپنے دل کے اندر، اپنے من کے اندر ٹیون اپ کروں گی۔ میں وہاں پر فاطمہ کا وہ اچھا سا، میں اس فاطمہ کا رویہ اپنے ساتھ ٹھیک کر دوں گی جو میرے اندر ہے، جو میرے دل کے اندر ہے۔ اچھا وہ فاطمہ بہت اچھی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، میری عزت کرتی ہے۔ تو جو ہی میں نے وہ فاطمہ کا رویہ دیکھا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ پیارا ہے، تو میں نے ریئل لائف یہ اوپر اپنے وجود سے اوپر جو فاطمہ تھے اس کو پازیٹیو رسپانس دینا شروع کیا، اور فاطمہ کا رویہ آٹومیٹیکلی میرے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے میں نے اپنے دل کے اندر کریٹ کر لیا۔ آپ نے اپنے دل کے اندر جو کریٹ کیا وہ آپ کو باہر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ بے سکونی کے ساتھ ٹیون اپ ہو چکے ہیں تو نہ کریں۔ اور میرے داجی اکثر ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کو کہتے ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں تو ڈاکٹر نے کہا نہ کرو، تو ہمارے اوپر ہے۔ میں نے کیوں بے سکونی کے ساتھ اپنے ڈانڈے ملا رکھے ہیں، میں کیوں سکون کے ساتھ نہیں ملا۔ اچھا میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں، میں یہ گانا نہیں سنتی، یہ میں لکھ واری بسم اللہ کراں، تو کہتے کیوں؟ میں نے تو میرے کہا اس سے میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور میں لوگوں کو معاف کرنا شروع ہو جاتی ہوں جن سے میں خفا ہوتی ہوں۔ یہ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن آخر میں اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ درگزر کرنا بہتر ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی مرضی اپنی چاہت پہ بتائی ہوئی ہے۔ ہم وہ اپنی چاہت کے مطابق والی بات تو پکڑ رہے ہیں، لیکن جو لارڈ کی اپنی وہ اس کی چاہت ہے، ہم اس کو فراموش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے مسائل بنتے ہیں۔ اچھا سوری یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں لمبا لیکچر نہ بنایا کرو، چھوٹی میری بات ہے ہی نہیں تو کیا۔ سنیں، ہم نا زمین کے اگر بہت دور سے ہمیں دیکھا جائے تو ہم زمین کے ساتھ لٹکے ہوئے چپکے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ گریویٹی نے ہمیں زمین کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ گریویٹی نظر نہیں آتی نا، جیسے آنکھ نظر آ رہی اور نظر نہیں آ رہی، چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹی بات نظر آ رہی ہے، بڑی بات تو چھپی ہوئی ہے۔ تو گریویٹی نے مجھے زمین کے ساتھ ایک طرح سے جب اوپر سے دیکھا جائے گا تو میں لٹکی ہوئی لگوں گی، جیسے کوئی چونٹی چھت پہ چل رہی ہو، مطلب وہ ہمیں الٹی نظر آ رہی ہے نا، اور وہ چھت پہ چل رہی ہے۔ تو اس گریویٹی نے ہمیں زمین کے ساتھ ہمارے ڈانڈے ملا رکھے ہیں۔ اسی طرح چونکہ ایک ان سین ڈوریاں ہمارے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہیں،
اسی طرح ایک ان سین رے جو ہے وہ یہاں سے آسمان تک بھی ہے، اللہ تعالیٰ تک ہے، ڈیوائن تک ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کے معنی ہے باذوق لوگ۔ تو یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ جو باذوق ہیں اور جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، چونکہ میں نے آپ کو ایک کہا کہ آپ ایک ریڈیو کی طرح ہے، تو کیا آپ کی فریکوینسی اس توانائی کے ساتھ ٹیون اپ ہے، اس توانائی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، وہ جو آسمانوں سے، زمین سے بھی آپ کو توانائیاں مل رہی ہیں، آسمان سے بھی توانائیاں مل رہی ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی فریکوینسی اس کے ساتھ ملا رکھی ہے؟ اور یہ فریکوینسی کس طرح ملتی ہے؟ یہ آپ کے احساس سے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا احساس کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کے احساس میں رہیں گے، تو کسی کا باپ بھی آپ کو بے سکون نہیں کر سکتا۔ جب آپ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے، تو یہ دیکھو زمین مجھے کتنی گرینری دکھا رہی ہے، یہ میرا چھوٹا سا باغیچہ ہے، اور بات میری کوئی ادھوری لگ رہی ہوگی، لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں گی، اور آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کریں۔ بائے۔